السلام علیکم، میں ہوں مریم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں مبشر لقمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر۔ بھارت لداخ کا بدلہ لینے کے لیے انڈین اوشن میں جو ہے سپلائی لائن کاٹنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کیسے؟ پلاس سے کاٹنی ہے؟ کینچی سے کاٹنی ہے کہ مودی اپنی زبان سے کاٹے گا؟ کیا کیسے کاٹے گا؟ یہ تو بھارت کی حیثیت کیا ہے؟ صرف باتیں ہیں۔ بھارت جو ہے نا، دیکھیں دو قسم کا ہے بھارت جو ہے نا۔ ایک بھارت وہ ہے جو ہندوستان کے اندر کے لوگوں کو انہوں نے دکھانا ہوتا ہے، ایک بھارت وہ ہے جو باہر کے لوگوں کو انہوں نے دکھانا ہوتا ہے۔ کہنے کو تو شائننگ انڈیا کی کیمپین چلتی ہے، لیکن اندر ہندوتا کے رولز چل رہے ہیں، اندر مسجدوں کو گرا رہے ہیں، اندر مسلمانوں کو وہ قتل کر رہے ہیں، اندر وہ کشمیر کو انہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے پورے کو۔ تو وہ ایک الگ مکروہ چہرہ ہے اس کا، اور باہر دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارے پبز بھی ہیں، تو یہ بھی ہے، تو ڈرنکس بھی ہو رہے ہیں، تو ہم لبرل لوگ ہیں، یہ وہ سب کچھ، اور ڈیموکریسی ہے، ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی، وہ ایک دوسرا چہرہ ہے اس کا۔ اسی طرح وہ خطے میں ڈومیننٹ بننے کے لیے ان کو چائنا کو نیچے کرنا ہے۔ تو اب کیونکہ امریکہ ان کو تھاپیاں دے رہا ہے اور اسرائیل ان کے ساتھ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایج تو کر لی بہت بڑی۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ چائنا کا جو بزنس ہے وہ انڈیا میں کسی طرح ٹرانسفر ہو۔ تو وہ اس طرح کی گیدڑ پھپکیاں کہ ہم ان کی نیوی کی سپلائی لائن کاٹتے ہیں، تو ہم ان کی سیز کاٹتے ہیں، تو ہم ان کے ٹریڈ روٹ روکتے ہیں، تو ہم ان کا، اور چائنیز جو قوم ہے اس کو اللہ ہی روکے گا تو روکے گا، اس کو اور کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کو کورونا ختم ہو گیا یار، وہاں جی، پہ واحد اپنا ملک ہے، تو یہ انڈینز کی کیا حیثیت ہے یار، اس کی سپلائی لائن کاٹیں گے؟ بھارت اسرائیل سے 2 ایویکس جو ہے لے رہا ہے اور اس کے پاس آلریڈی 3 موجود ہیں، لیکن دوسری رائے یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے ان کی فروخت کے لیے خود زور دے رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے ہتھیاروں کا ہب بن چکا ہے؟ انڈیا بن چکا ہے، انڈیا اس وقت سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر ہے ویپنز کا پوری دنیا میں، پرابیبلی اس سال شاید لارجسٹ ہے، اور اوور آل تھرڈ ہے۔ دیکھیں اے ویکس کی ان کو ضرورت ہے، اس کی وجہ ہے کہ ان کا رافیل جو ہے نا، وداؤٹ اے ویکس وہ بیکار ہے۔ صحیح۔ رافیل ان کو آپریٹ نہیں کر سکتا جب تک اے ویکس اس کو کور نہ دیں، اور یہ ہائی پروفائل آپریشنز کے لیے اے ویکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ سلالہ پہ جب ہوا تھا، امریکنز نے اٹیک کیا تھا، تو نیچے F-16 تھے، ان کو کور F-15 دے رہے تھے، اور F-15 کو کور جو اے ویکس دے رہے تھے۔ تو یہ ملٹیپل پرون ہوتا ہے۔ اب ایئر فورس کا اٹیک یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 4 جہاز چلے گئے اور وہ اٹیک کر کے آ گئے، اور اے ویکس سے آپ ٹیلی کام سسٹم جو ہے اس کو آپ ڈسیبل کرتے ہیں، آپ کے جو ریڈارز ہوتے ہیں ان کو آپ جیم کرتے ہیں، بیکاز اے ویک بیسیکلی تو الیکٹرانک وارفیئر کا جہاز ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اے ویکس جب ہوا میں ہوتے ہیں تو آپ کی جتنی انکمنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، انیمی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ آپ بہت جلد ٹریک کر لیتے ہیں۔ جو آپ کو چیز، آپ کو اگر 6 سے 8 منٹ پہلے پتہ چل جاتا ہے تو آپ کا رسپانس ٹائم جو ہے نا وہ بڑا کوئک ہو جاتا ہے، اور ریئل ٹائم میں آپ کا رسپانس ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ ان کا لینا، اگر انہوں نے جنگ کرنی ہے اور چائنا سے کرنی ہے، اور ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان دونوں کے ساتھ ایک ساتھ کرنی ہے، تو اے ویکس ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا، اسرائیل تو چاہے گا نا، ہر ملک چاہے گا کہ اس کا ڈیفینس ایکوپمنٹ بکے۔ میں آج ایک آفر کرتا ہوں آپ کے، تو ابھی میری بات نہیں ہوئی ہے، ایئر مارشل سے میری بات نہیں ہوئی، صحیح۔ میری سی او ایس سے بات نہیں ہوئی، میری چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف سے بات نہیں ہوئی۔ میں آفر کرتا ہوں کہ مودی صاحب، پاکستانی پائلٹس جو ہے نا ایئر فورس کے، وہ بہت پہلے رافیل پہ ٹرین ہو کے آ چکے ہیں، آپ کو ٹائم لگے گا، آپ کو، میں پاکستان کو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے پائلٹس کو ٹرین کر دیں، آپ آدھے پیسے دے دیں یار، اسرائیل کو جتنے دے رہے ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں، ہم پھر بھی روپے میں لے لیں گے۔ کس سے لڑنا ہے؟ اوقات ہے نہیں۔ انڈین آرمی میں سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ ہے اس وقت، انڈین آرمی میں سب سے زیادہ ڈیزرشن کا ریٹ ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں ان کے اے او ایل کتنے ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ان کے ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1300 خودکشیاں انڈین آرمی میں پچھلے تھوڑے عرصے میں ہو گئی ہیں۔ ڈپریشن کا وہ مریض ہے۔ پھر ہندوتا کی جو سوچ آئی ہوئی ہے اس سے ان کے ٹروپس میں، کیونکہ ان کی آرمی میں ہندو بھی ہیں، ان کی آرمی مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، جاٹ بھی ہے، جین بھی ہے، عیسائی بھی ہیں، یہ سارے ہیں۔ یہ جو 20 لوگ مرے تھے چائنا میں، وہ پتہ ہے کیوں مرے تھے؟ کہ وہ زخمی ہو گئے تھے بہت زیادہ، وہ مرے نہیں تھے۔ دا ڈاکٹرز ریفیوز ٹو ٹریٹ دیم، کہ وہ نان ہندو تھے، تو ان کا یہ ہمارا دھرم باشٹ ہوتا ہے، ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو جب آپ آگ لگاتے ہیں نا ریلیجن کی یا اس طرح کی چیزوں کی اپنے مذہب کے اندر، اور ریلیجن کے نام پہ آپ ہیٹریڈ کریٹ کرتے ہیں، تو آپ کے انسٹیٹیوشنس میں بھی تو آتی ہے نا۔ تو اب یہ فوج لڑنے والی، یہ اے ویکس لے لے، یہ ٹی ویکس لے لے، یہ وی ویکس لے لے، یہ جو مرضی کر لے، ان کا کچھ نہیں ہونا۔
ان کی آرمی میں ڈیوائڈ ہے ان کے پاس ابھی نندن، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو پتا ہے پاکستان کا پائلٹ کیسا ہے، تو ہمارے انڈر آ کے ٹریننگ لے لے بس. صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کو کہا ہے کہ وہ جو ہے اپنا منشیات کا ٹیسٹ کروائیں، تو اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ بلو دا بیلٹ ویسے آپس کی بات ہے، آدھی دنیا کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کو سائیکیٹرک ٹیسٹ بھی کرانا چاہیے، اور منشیات کا پتہ نہیں ہے، لیکن آئی وانٹ ٹو نو واٹ از ہی ڈرنکنگ آل دا ٹائم، کہ وہ اپنی ٹویٹر کے اوپر جب بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں خیال ہے جس وقت تو صبح باؤل موومنٹ ہوتی ہے نا ان کے پیٹ میں، تو وہ اس وقت جا کے وہ ٹویٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں. دیکھو باتیں کرنے کی اس لیول کے بندے کی اور اپنے عریف کے متعلق کس طرح کی باتیں کرے، سو obviously there is something wrong over there، کہ جو نہ تہذیب ہے، نہ کیریکٹر ہو، نہ کلچر ہو، نہ ایجوکیشن ہو. تو مجھے I have a very low opinion of this presidential race because of whatever Mr. Trump is doing. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ تھریٹن ہو گئے ہیں وہ نہیں اب ان اپنے کو سیٹ کے نظر لیے آ رہا ہے، اس اٹس وجہ ریٹن سے؟ آن دا وال. اسی لیے اب دیکھیں سب سے زیادہ ان کو جو ڈپریشن ہو رہی ہے کہ مڈ ایسٹ میں ان کا جو پیس پروسیس ہے اسرائیل کے ساتھ وہ بیک فائر کر رہا ہے. بحرین نے کل منع کر دیا ان کا وی نیڈ ٹائم، عمان نے کہہ دیا ناٹ رائٹ ناؤ، سعودی عربیہ نے اس کو نتھی کر دیا پیلسٹینین کاز کے ساتھ. تو جیرڈ کروشنر نے جو بڑا بول بولا تھا، جو ٹرمپ نے ایک ہفتے پہلے کہا تھا، وہ ایک ہفتے کے اندر بیک فائر ہونا شروع ہو گیا، بیکاز جلد بازی بہت ہے اس میں. ٹرمپ میں بہت جلد بازی ہے، اور وہ ایک بچے کی طرح اس کے سامنے ساری کینڈی پڑی ہے، کھا سکتا نہیں لیکن نظروں سے آگے ہٹنے نہیں دے رہا اس کو. تو ہی ول پے اے پرائز. اور یہ الیکشن اب مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ از سلپنگ ان دس الیکشن. صدر ٹرمپ نے اپنی ملکیت کے ہوٹلز پر بطور صدر 270 مرتبہ جو ہے اسٹے کیا ہے، اور جس پر امریکی حکومت نے 9 کروڑ روپے جو ہیں ادا کیے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن جو ہے صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نہیں، کرپشن تو پوری دنیا کی ہے. ٹرمپ کی آپ ابھی بات کر رہی ہے، جمی کارٹر پہ نہیں تھا، اپنے بھائی کو اس نے جو پینٹ فارمر تھا اس کو اس نے کتنے کانٹریکٹس دلائے تھے. جارج بش کے اوپر نہیں تھا، اس نے عراق میں ہیلی برٹن کو جس طرح کانٹریکٹس دلوائے تھے سارے. تو یہ تو آن گوئنگ ہوتا ہے. جب یہ آپ دیکھیں نا، جب آپ $25 ملین کے فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں لوگوں سے الیکشن کیمپین کے لیے، تو پھر ان لوگوں کو آپ نے کچھ تو ان ریٹرن دینا ہی ہے نا. اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن اپنے ہوٹلوں میں ٹھہر کے، یہ وہی والی بات ہے، میاں نواز شریف علی کا کامہ بھی خود لے لیا، تنخواہ بھی خود لے لی، اور ٹیکس ایگزیمپشن بھی خود لے لی. تو وہی ٹرمپ کر رہا ہے، وہ بڑے لیول پہ رہا ہے. آپ کے خیال میں ترکی نے جو ہے انٹرنیشنل معاملات میں ایک دم سے اپنا رول جو ہے وہ کیوں بڑھا دیا؟ میں ترکی پہ کچھ کہوں گا لوگ ناراض ہو جائیں گے. بیسیکلی اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہماری جو میموری ہے نا وہ بڑی شارٹ لیوڈ ہے اور بڑی چھوٹی ہے. دنیا کا سب سے پہلا اسلامی ملک جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا وہ ٹرکی تھا. 1949 میں اسرائیل نے ایکسیپٹ کیا تھا. اردگان جب پرائم منسٹر بنے تھے ٹرکی کے، تو یہ اسرائیل کے وزٹ کو چلے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کے کہا تھا کہ جو اس جوئش اسٹیٹ کو نہیں مانے گا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. اس کے بعد یہ واپس آئے اور انہوں نے اسرائیلی پرائم منسٹر کو بلوایا اور اسے جوائنٹ پارلیمنٹ ایڈریس کروائی ٹرکی کے اندر. جوائنٹ پارلیمنٹ، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتے ہیں اسرائیل کا جو دوست ہے میں وہاں سے سفیر بلا، یہ پتہ نہیں روز اپنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اب ان کو آج کل شوق ہے کہ میں ہم لیڈ کریں لیڈ. اب وہ کیا کریں، مثلا کہ کوئی پاکستانی فوک سانگ ہوگا وہ کوئی ٹرکی سنگر گائے گا اور وہ یہاں واٹس ایپ پہ چلنا شروع ہو جائے گا. کوئی اسی طرح وہ کسی اور جگہ کا ترانہ بنے گا وہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو آبویسلی یہ جو انوالومنٹ ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ زیادہ ہوگی اب. اور آپ دیکھیں گی کہ ٹرکی کا انفلوئنس جو ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو ٹرک سے محبت تو ہے، اینڈ پاکستانیز لو ٹرکس، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اینڈ رائٹلی سو، دے آر اے ونڈرفل نیشن، دے آر اے گریٹ نیشن ایکچولی. بٹ ہم پالیٹکس سے تو اعتراض کر سکتے ہیں نا. ہم اپنی پالیٹکس پہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کی پہ کیوں نہ کریں. تو یس، انہوں نے کرنا شروع کر دیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.